अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नईम कुरैशी। मौजूदा हुकूमत को हम हमेशा इम्पोर्टेड हुकूमत कहते रहे। कभी हमने इसको भिखारियों की हुकूमत भी कहा, हमने कहा कि जी बस भिखारी वज़ीर आज़म है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें इस हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं कहना चाहिए, बल्कि इसे मसखरों की हुकूमत कहना चाहिए। क्योंकि ये जो भी करते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, जो भी अमल करते हैं पीटीआई के ख़िलाफ़, वो बैकफायर कर जाती है। अब आप देखिए, 20 तारीख को इस्लामाबाद में शहबाज गिल के लिए निकाले जाने वाली रैली में इमरान खान साहब ने एडिशनल जज साहिबा के बारे में जो कुछ कहा और इस्लामाबाद के आईजी पुलिस, डीआईजी पुलिस के बारे में जो कुछ भी कहा, अगर हुकूमत ये चाहती थी कि जज साहिबा के बारे में कहे हुए जुमलों पर तौहीन अदालत का मुकदमा कायम किया जाए इमरान साहब पे, अगर एडमिनिस्ट्रेशन को कहने पे, धमकाने पे कोई मुकदमा कायम किया जाए, तो इस हुकूमत के किसी बजरज महर ने उसे ये मशवरा दे दिया कि इसमें दहशतगर्दी की दिफा शामिल कर दी जाए। उसका नतीजा क्या हुआ? इमरान साहब पूरी दुनिया के मीडिया का मौजू गुफ्तगू बन गए। हत्ता कि यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा कायम करने पर अपनी तशवीश का इजहार कर दिया। ये मामला इस तरह बैकफायर कर दिया कि अब पूरी दुनिया का मीडिया, उसकी निगाहें जो हैं वो इस मुकदमे पर होंगी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज तौहीन अदालत के हवाले से पहली समाअत हुई। ये 3 रुकनी बेंच था। इस बेंच ने फाइनली समाअत के बाद इमरान खान को एक शो कॉज इशू कर दिया है और इमरान खान को 31 अगस्त को अपनी ज़ाती हैसियत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाजिर होने का हुक्म दिया है। अब सूरत यह है कि इस मामले में जजेस हजरात के जो रिमार्क्स थे, उससे अंदाज़ा होता है कि ये मामला बहुत ज़्यादा संगीन है। जजेस ने अपने मुख्तलिफ रिमार्क्स में इसे बहुत संगीन मामला करार दिया है और बज़ाहिर इसे अदलिया की तौहीन भी करार दिया। साथ ही साथ जजेस की संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से भी होता है कि 3 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट बेंच बनाने की इस्तदा की है। तो अब 31 मार्च को जब इस केस की समाअत होगी तो ये फुल कोर्ट बेंच जो है इसकी समाअत करेगा। इसमें 5 जज भी हो सकते हैं और इसमें 7 जज भी हो सकते हैं। अब देखिए, इस पूरे मामले का जो अहम पहलू है वो ये है कि इमरान खान के साथ कानूनी तौर पे क्या हो सकता है। देखिए, अगर तौहीन अदालत साबित हो गई, अगर इमरान साहब अदालत को मुतमईन नहीं कर सके कि उनकी नीयत तौहीन अदालत नहीं थी, अगर इसमें वो नाकाम होते हैं और उन्हें सज़ा दी जाए तो उन्हें 6 माह की सज़ा हो सकती है और अगर अदालत से सज़ा हो जाए तो फिर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है। इस एतबार से मुख्तलिफ पाकिस्तान के चोटी के वकला का कहना यह है, इस बात पे कॉन्सेंसस है कि इमरान साहब अपने कहे हुए अल्फाज को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। उन सब की एडवाइस ये है कि इमरान खान को सीधे स्वभाव गैर मशरूत माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इमरान खान तो पहले ही मुख्तलिफ मुकदमात में घिरे हुए हैं और देखिए, हर पार्टी में कुछ हॉक्स होते हैं, कुछ डक्स होते हैं। बहुत सारे लोग उन्हें डट जाने का भी मशवरा देंगे, लेकिन एक खैर ख्वाह की हैसियत से मेरा मशवरा भी इमरान खान साहब को यही है कि अदालत के सामने अनकंडीशनल अपोलॉजी जो है वो टेंडर कर दें, गैर मशरूत माफ़ी मांग के अपनी जान छुड़ा लें। और यकीनन उनका मकसद भी नहीं था तौहीन अदालत, वो अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे थे। बाज़ मामलात में ऐसा हो जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो है अतहर मिनल्ला साहब, इस मामले में बहुत बड़े दिल का मुजाहरा करते हैं। कई बार उन्होंने तौहीन अदालत के मामलात में जो है वो नरमी का सलूक मुख्तलिफ लोगों के साथ किया है।
تو اگر عمران صاحب اس طرح کا کوئی کام کرتے ہیں، ڈٹ جانے والوں کے کہنے پہ نہیں چلتے، یہ ان کا فیصلہ ہے۔ اگر انہوں نے غیر مشروط معافی مانگ لی تو یہ معاملہ جو ہے بالکل اطمینان سے حل ہو جائے گا، ادروائز عمران صاحب کے لیے اس میں جو ہے وہ مشکلات ہو سکتی ہیں۔ دوسری طرف جو میں نے یہ کہا کہ یہ مسخروں کی حکومت ہے، شہباز گل کے ساتھ اسلام آباد پولیس جو تماشا کر رہی ہے، 10-12 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں ان کو گرفتار ہوئے، آج شہباز گل کو جو ہے ہتکڑیوں میں ان کی اس رہائش گاہ پہ لے جایا گیا، غالباً پنجاب ہاؤس کے ایک کمرے میں جو ہے ان کی رہائش تھی، وہاں ان کو لے جایا گیا اور ان کے کمرے کی تلاشی لی گئی۔ اور پنجاب پولیس، یہ اسلام آباد پولیس یا پنجاب پولیس جو ہے، یہ کام کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو 1857 سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں برآمد کر لیتے ہیں۔ تو وہاں جب پولیس پہنچی تو وہاں سے ان کا پاسپورٹ برآمد کر لیا، وہاں سے ان کے سیل فون نکل آئے ہیں، ایک سیٹلائٹ فون کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں ایک والیٹ بھی ملا جس کے بارے میں شہباز گل کا کہنا تھا کہ یہ والیٹ تو میرا گاڑی میں رہ گیا تھا گرفتاری کے وقت، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ والیٹ یہاں کیسے پہنچا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ان کے کمرے میں پہلے پہنچ چکے تھے۔ اس سارے معاملے کی جو اہمیت ہے نا، وہ پنجاب پولیس یا اسلام آباد پولیس تو اس قسم کے کام کرتی ہی رہتی ہے، لیکن اسلام آباد پولیس کے ساتھ جیو کی جو ہے وہ پوری جیو چینل، جو جیو نیوز کی جو ہے وہ پوری ٹیم موجود تھی، اور جس طرح ویڈیوز دکھائی گئی ہیں اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ پولیس سے زیادہ چھان بین جو ہے وہ جیو کی ٹیم کر رہی تھی، اور وہ ایک ایک چیز کی نشاندہی کر رہے تھے، بتا رہے تھے، ریکارڈ کر رہے تھے، سارا کچھ۔ اس میں جیو کے علاوہ تو کوئی اور میڈیا کے لوگ نظر نہیں آئے۔ تو اب جیو جو ہے وہ پی ٹی آئی کی مخالفت میں اس حد تک آگے چلا گیا ہے کہ اب وہ یہ بھی کرنے لگے ہیں کہ پولیس کے ساتھ جو ہے وہ ہر جگہ جاتے ہیں، اور مستقبل میں بھی ہمیں لگتا ہے کہ جیو جو ہے وہ اس کام کو کرتا رہے گا۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ایک بڑی اہم خبر آج آئی ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ حکومت جو کچھ بھی کرتی ہے وہ بیک فائر ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، سانحہ لزبیلا ہیلی کاپٹر حادثے میں پاکستان کی فوج کے 6 افسران شہید ہو گئے، پوری قوم افسردہ تھی، افواج پاکستان کے لوگ افسردہ تھے۔ بہت تکلیف دہ واقعہ تھا کہ ایک حادثے میں ہمارے 6 افسران لمحوں میں چلے جائیں۔ پوری قوم کے لیے بڑا دکھ اور غم کا سما تھا۔ اس موقع پہ کچھ بے حس لوگوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہداء کے بارے میں بڑے تکلیف دہ قسم کے ٹویٹس کر دیے، جو میں یہاں دہرانا نہیں چاہتا۔ لیکن بدقسمتی سے جن لوگوں نے وہ ٹویٹس کیے تھے ان کے اکاؤنٹس ٹویٹر پہ بڑے نہیں تھے، لیکن ہمارے 2 صحافیوں نے انہیں ری ٹویٹس کر کے، اور ایک میڈیا گروپ نے، میں کہتا ہوں جیو اور جنگ گروپ نے، اس کو اتنا آگے بڑھا دیا کہ وہ معاملات لواحقین کے لیے بھی، وارثین کے لیے بھی بہت تکلیف دہ ثابت ہوئے، اور پوری قوم کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوئے۔ ساتھ ساتھ اس کو سیاسی رنگ دے دیا گیا، اسی میڈیا گروپ نے اسے رنگ دیا، اور تحریک انصاف پر یہ الزام لگا دیا کہ تحریک انصاف کے میڈیا گروپ نے یہ ایک منظم مہم چلائی ہے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ جوش و جذبات میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے یہاں تک کہہ دیا کہ پی ٹی آئی نے بھارت کے ساتھ کے کچھ اکاؤنٹ سے مل کے یہ مہم چلائی ہے شہداء کے خلاف۔ حالانکہ عمران خان نے تو کئی بار یہ کہا کہ فوج مجھ سے زیادہ ضروری ہے پاکستان کے لیے، انہوں نے کبھی فوج کے خلاف بات نہیں کی، لیکن اس کے باوجود یہ مہم چلاتے رہے۔ اور اب آج سرکاری رپورٹ آ گئی ہے جس میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ کسی سیاسی جماعت نے، بالخصوص پی ٹی آئی نے، اس قسم کی منظم مہم نہیں چلائی۔ کچھ لوگوں نے انفرادی طور پہ یہ حرکت کی تھی، اس میں سے کچھ لوگ گرفتار بھی ہو گئے اور انہیں قرار واقعی اس چیز کی سزا بھی ملے گی۔ پی ٹی آئی کے لیے آج یہ بڑی کامیابی ہے۔ پی ٹی آئی نے شروع دن سے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ہم نے اس قسم کی کسی مہم کو شروع نہیں کیا، نہ ہم کبھی یہ سوچ سکتے، نہ پی ٹی آئی کے کسی اہم رہنما نے جو ہے اس قسم کا کوئی کام کیا تھا، نہ کسی نے ٹویٹ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود جیو
اور جنگ کی روپ جو ہے یہ مہم چلاتا رہا اور اس نے پاکستان کی سیاست میں اسی کو ایک بڑا مسئلہ بنا کے پیش کر دیا تھا. لیکن آج بہرحال یہ معاملہ طے ہو گیا, پی ٹی آئی کو کلین چٹ مل گئی ہے. یہ بڑی خوش آئند بات ہے. اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ منظم طور پہ اس مہم میں شامل نہیں تھی. کچھ لوگ مسلم لیگ نون پر بھی یہ الزام لگا رہے تھے, لیکن بہرحال رپورٹ میں آج تمام لوگوں کو کلین چٹ مل گئی ہے. یہ 2-3 خبریں تھیں جو میں آپ کو دینا چاہتا تھا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.